حضرت شعیب علیہ السلام لے کر کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر تمام انبیاء ایک ہی کلمہ لے کر کے آئے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بتاؤ میں زور سے سب۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ۔ بہت سے تو اس طرح بیٹھ گئے کہ میری طرف کو یہ دیکھ نہیں رہے، یوں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ عقلی ترجمہ۔ اگر کوئی کہنے لگے بھائی تم کون ہو، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہیں؟ نماز پڑھنے والے، اسے تو نمازی کہیں، ایمان والے کو اسے تو مومن کہیں۔ تو اس لیے وہ یوں نہیں بتا پائے گا کہ مسلمان کسے کہ، مسلمان کے جس کا مذہب اسلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جس کلمے کو لے کر کے چلے اور آقا مدنی پر آ کر کے وہ کلمہ اور وہ شریعت پوری ہوئی، وہ ہے مذہب اسلام۔ آج کے نوجوانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کتنا پرانا ہے، صرف یوں سمجھتے ہیں کہ 1450 سال پرانا ہے، کیونکہ میڈیا بتاتی رہتی ہے کہ تمہارا مذہب تو 1450 سال پرانا ہے، تم کیوں بول رہے ہو؟ ہمارا مذہب تو روز اول سے تھا اور آخر تک رہے گا انشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں مذہب اسلام، اور اسے کہتے ہیں توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی زندگی آپ نے گزار لی اور آپ کو کسی نے نہ تو غاصب کہا، نہ جھوٹا کہا، اور نہ آپ کو غیبت کرنے والا کہا، بلکہ آپ کو صادق کہا، آپ کو امین کہا، آپ سے اپنے معاہدے پورے کراتے تھے اور آپ ان کی مثال پرسی کے لیے جاتے تھے، لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف اتنا کہنا تھا، تو تمام اپنے پرائے ہو گئے اور سب نے اینٹ اور پتھر اٹھا لیے اور آپ کے گھر کے دشمن ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے اللہ واحد محمد رسول اللہ، اس سے بھی کلمہ پورا ہو رہا۔ اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن آقا سے کیا کہلوایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کر اور ان سارے معبودان باطلہ کی تکذیب کر، اور یوں کو لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں کوئی مسجود سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں کوئی عزت دینے والا، نہیں کوئی شفا دینے والا، نہیں کوئی ذلت دینے والا، نہیں کوئی بچے دینے والا، نہیں کوئی لڑکے دینے والا، نہیں کوئی لڑکیاں پیدا کرنے والا، نہیں کوئی گرمی کے موسم میں سردی کو لانے والا، نہیں کوئی سردی کے موسم میں گرمی کو لانے والا، اگر ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ نہ کہا کرو بہت، کیونکہ بہت سے بھی اتنا لگتا ہے کہ بہت یعنی بہت کچھ حد تک ہو۔ اللہ ہی بڑا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ اللہ ہی بڑا ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صرف اتنا نہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ یہ بھی ہے نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی شفا دینے والا، نہیں کوئی عذاب دینے والا، نہیں کوئی ذلت عزت کا مالک، نہیں کوئی بے بچوں کا مالک۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو توحید کے مقابلے میں شرک آج ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم پہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اگر اللہ تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا یقین تمہارے دل میں ہے، خدا کی قسم تم اٹیک جیسی بیماری سے یوں کر کے نہیں مر سکتے، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
جیسا اپنے اندر دلوں کے اندر اللہ کا یقین پیدا کرے. آپ وعظ فرما رہے ہیں تو ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کا جہاز آ رہا تھا اور وہ ڈوب گیا. آپ نے اپنا سر یوں جھکایا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا حضرت وہ آپ کا جہاز نہیں تھا, وہ تو کسی اور کا جہاز تھا, وہ آپ کا جہاز تو خیرت کے ساتھ آ گیا. تو آپ نے پھر گردن جھکائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی اور کہا الحمدللہ. مریدین میں بے چینی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد جب درس ختم ہوا تو کسی مریدین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ٹھیک ہے مال کے ملنے پہ الحمدللہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن مال غرق ہو گیا تب بھی الحمدللہ. آپ نے فرمایا میرا تعلق مال کے ملنے اور نہ ملنے سے نہیں تھا, میری الحمدللہ کا تعلق مال کے ضائع ہونے سے نہیں تھا, میری الحمدللہ کا تعلق تو میرے دل سے تھا. میں نے جب سنا کہ تمہارا مال غرق ہو گیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا, یہ دل بے چین تو نہیں ہے. 7 سال تک اس دل پہ اللہ حضرت نے محنت کی اور دل سے مال اور دولت کو نکالا اور جائیداد کو نکالا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل مطمئن تھا, مال کروڑوں کا ہے لیکن میرا دل سلامت ہے, بے چین نہیں ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر پتہ لگا تمہارا مال صحیح ہے, تو پھر میرے دل نے اپنے دل کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اچھل نہیں رہا اور کود نہیں رہا, بلکہ میں نے اپنے دل کو بالکل مطمئن پایا. تو میں نے کہا الحمدللہ یہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو بات مختصر کر رہا ہوں. میں نے شروع میں جو باتیں بتائی, ایک تو یہ کہ اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو انشاءاللہ دین سکھاویں گے. یہ کہاں سیکھیں گے؟ حضرت نے بچیوں کا مدرسہ کھولا, حضرت نے اس لیے نہیں کھولا کہ اپنے گھر کو بھرنا ہے یا ان بچیوں پہ جو ہے ان بچیوں سے مال و متاع لانا ہے, بلکہ اس لیے کھولا کیونکہ حضرت کے سامنے یہ بات تھی کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا, عورت پڑھی تو پورا خاندان کا خاندان سدھر جائے گا. اگر ان کی کوشش سے, ان کی انتہا محنت سے ایک بچی بھی کامیاب ہو گئی اور اس بچی کے بطن سے عالم پیدا ہو گئے, ان کا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ تو اس نیت سے لگے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو انشاءاللہ ان کی بیویوں, ان کی بیوی سے اور ان کی بچیوں سے انشاءاللہ منسلک کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرے یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی, نفع ہو نقصان ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو, لیکن مطمئن اور اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے, اللہ ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھے.